السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا SR وظیفے میں سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں، جن کا کاروبار نہیں چلتا، جن کے کام میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہوا ہے، دکان میں گراہک نہیں آتے، دکان میں خیر و برکت نہیں ہوتی، کسی طریقے کے معاملات میں جاتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں، یا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی نہیں ملتی، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس پریشانی کا سبب بڑھتا رہتا ہے، پریشانی کم نہیں ہوتی، گھر میں بیماریاں زیادہ رہتی ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، خود بیمار رہتے ہیں، جادو ٹونا، اثرات، جنات، شیاطین، طرح طرح کی چیزیں، گھر میں لوگ ڈرتے ہیں، چونکتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے چھٹکارا اور سورہ یاسین کے بے شمار فائدے، سورہ یاسین کی فضیلت و برکت، سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ سورہ یاسین شریف 22ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 23ویں پارے پر مکمل ہو جاتی۔ سورہ یاسین بہت ہی پاورفل سورہ مبارکہ ہے، جس نے اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمایا ہے۔ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے کا انوکھا کرشمہ، اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی سے ختم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اچھا انسان، اور دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کی عزت کو دوبالا فرما دے گا۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا، اگر کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ اس سے اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، اگر اولاد نہیں تو اولاد اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، اگر کوئی قید میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اگر کوئی دل میں جائز تمنا ہے، خواہش مند ہے، اگر اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی اس جائز تمنا کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین کی بہترین فضیلت ایک یہ بھی ہے، جس نے سورہ یاسین پڑھی اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا اور سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس نے شب میں سورہ یاسین پڑھی، صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رات بھر کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو سورہ یاسین پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی بھی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ سورہ یاسین کے بے شمار فائدے، بہت ہی مفید ہے یہ سورہ مبارکہ۔ بھوکا پڑے تو سیراب ہو جاتا ہے، پیاسا پڑے تو سیراب ہو جاتا ہے، بھوکا پڑے تو سیر ہو جاتا ہے، ننگا پڑے تو اللہ لباس عطا کرتا ہے، کنوارا پڑے تو اس کو نیک رشتہ عطا فرماتا ہے، خوف زدہ پڑے تو اللہ اس کو امن پا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے، قیدی پڑے تو رہائی پا جاتا ہے، مسافر پڑے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، جس کا سامان گم ہو جائے اگر وہ پڑے تو اللہ اس کو سامان عطا کرتا ہے، مریض پڑے تو شفا پا جاتا ہے، میت کے پاس پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ اب سوچیں ذرا کتنی پاورفل یہ سورہ مبارکہ ہے، کتنی مفید ہے، کتنے اس کے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ مبارکہ پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوچو ذرا، سورہ یاسین کوئی عام سورت نہیں ہے، سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بہت پڑھا کرو کیونکہ اس میں بہت فائدے ہیں۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान मर्द और औरत की हालत नज़ा में सूरह यासीन पढ़ी जाए तो उसके सामने अल्लाह ताला फ़रिश्तों को मुकर्रर करता है, वो सफ़े बांध कर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह उसे बख्शिश का परवाना अता करता है। चलिए अब आइए हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए। सूरह मुबारक को पढ़ने सुनने से पहले सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर दीजिए, अपने दोस्त अहबाब में सदक़ा जारिया समझ कर इसको शेयर कर दीजिए। सुबह को सुनिए, शाम को सुनिए, दिन में सुनिए, अल्लाह ताला आपके तमाम बिगड़े काम बना देगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। यासीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युन्क़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन।
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم. حضرات سورہ یاسین مکمل ہوئی. اب مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس پہ شامل ہو جائیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جو پڑھی ہے اس میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو اسے معاف عطا فرما. یا اللہ ہمارے پڑھنے کے اور جس نے سنی ہے مولا سننے کو اللہ قبول فرما، خامی غلطیوں کو درگزر عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے. یا اللہ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ تمام انبیاء کرام، رسول اللہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اشرار مبشرہ، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابہ، صحابیات، صحابہ کہف، صحابہ صفہ، تمام ہی درجات پر جتنے بھی لوگ فائز ہیں میرے مولا اولاد آدم میں جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا ہے درجہ بدرجہ پیش خدمت مولا قبول فرما. یا اللہ اس فاتحہ اور اس سورہ رحمان کی، سورہ یاسین کی برکت سے مولا تبارک و تعالی جس نے سنی ہے مولا سب کے ہی دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت کی نزول عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما.
یا اللہ جن کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار میں برکت و ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہر بلا ہر وبا سے سب کی حفاظت عطا فرما، ایمان عقیدے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما، مولا تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ مولا سب کے گھروں میں خیر و برکت کی نزول برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دکانوں میں برکت عطا فرما، سب پر اپنا فضل فرما۔ جب دم و آخر یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔